ظلم کی انتہا یا قدرت کا انتقام شروع ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ آج اپنی گرفتاری پر پھٹ پڑی اور کہا کہ میں پاکستان کی واحد خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا اور جس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی۔ ابھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں حامد میر کا مکمل اور تہلکہ خیز انٹرویو اور تہلکہ خیز انکشاف شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا۔ ایک جانب عمران خان صاحب کے اڈیالہ کے حوالے سے جس طرح کی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس پر بھی آج حامد میر نے اصلیت پوری قوم کو بتا دی ہے، اور حامد میر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ مکمل ثبوتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے حامد میر نے آج جو اصلیت بتائی ہے وہ آج پوری قوم کے سامنے آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھیے گا۔ ایک جانب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو پچھلے 3 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے، تو دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے جیل میں رکھا گیا اور میرے ساتھ ظلم کیا گیا اور خاتون سیاستدان ہوتے ہوئے بھی مجھے گرفتار کیا گیا۔ تاہم اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ کیا اب پیپل پارٹی نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ ابھی اسی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کمنٹ باکس میں ریلیز عمران خان ضرور لکھیے گا۔ پیپلز پارٹی کے زیادہ تر رہنما بھی اس وقت مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ پر شدید غصہ ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ان کو روکے رکھا ہے اور صحیح وقت کے انتظار میں ہے۔ کیا اب واقعی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد کریں گی اور کیا اب نئی حکومت بننے جا رہی ہے؟ تاہم اس وقت حامد میر صاحب نے خوفناک انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بے شک پیپل پارٹی کے رہنماؤں کو روک رکھا ہے کہ آپ نے نون لیگ کے خلاف کسی طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی، لیکن اس کے باوجود بھی پیپل پارٹی کے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آصف علی زرداری کے اگینسٹ جا کر بھی نون لیگ کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکالیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جو یہ گفتگو کی ہے اس پر حامد میر صاحب نے آج سارا کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھا ہے۔ ابھی آپ حامد میر کی زبانی بھی سن لیں۔ بتانا اصل میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے آج سٹیٹمنٹ دیا نا 24 نومبر کو کہ میں پاکستان کی پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ دراصل ایسے نہیں ہوا، یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے بیان دیا ہے، اور وہ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ جتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا ہے عمران خان کے دور میں، وہ اتنا ظلم کسی اور پاکستان کی خاتون سیاستدان پہ نہیں ہوا، نہ بے نظیر بھٹو پہ ہوا ہے، نہ بیگم نصرت بھٹو پہ ہوا ہے، نہ فریال تالپور پہ ہوا ہے، نہ فرخندہ بخاری پہ ہوا ہے، نہ ہی دیگر پاکستان کی خاتون سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں پہ ہوا ہے۔ اور اس بیان کے بعد سے مجھے یہ ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے مریم نواز کو جواب دیں، لیکن ان سب کو آصف زرداری صاحب نے مریم نواز کے خلاف بیان دینے سے روک رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جیلہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، مثلاً ایک بہت سینئر رہنما جو ہیں، ان سے میری بات ہوئی اور وہ اس پہ بولنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں زرداری صاحب نے روک رکھا ہے اور ہم اس پہ نہیں بولیں گے۔ تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے 24 نومبر کی صبح کو، تو یہ گفتگو جو ہے ایک طرف تو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں انتقام کی سیاست ابھی جاری رہے گی، اور دوسری طرف آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک وقتی سیز فائر کے باوجود
آنے والے وقت میں ایک نئی محاذرہ جو ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 27ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے، 28ویں ترمیم بھی آنی ہے، اور 28ویں ترمیم میں جو NF حامد میر صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور کپتان کے متعلق آج سب کو سچ سچ بتایا ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے بارے بڑے دعوے کیے تھے کہ نواز شریف کبھی ڈیل نہیں کرے گا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حامد میر نے چونکا دینے والی خبر بریک کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب آج ہم سے ناراض ہیں، جبکہ میں نے تو صرف سچ کا ساتھ دیا ہے۔ پہلے بھی جب نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نواز شریف کے ساتھ تھا، اور آج جب عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج بھی میں اپنے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب اب مجھ سے ناراض ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس وقت پارلیمنٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان میں عمران خان کی مشاورت یا عمران خان کے کیے گئے فیصلے کو کبھی قابل قبول نہیں کرے گی، تو اس پر اینکر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بھی پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ہے، جس طرح سے نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، تو پھر ان کو وہ بھی تو اپنی پارٹی کو اسی طرح سے لیڈ کرتے تھے۔ تاہم پھر رانا ثناء اللہ نے قوم کو بڑی خوشخبری بھی سنائی ہے اور کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی بھی سیکورٹی خدشہ ہے تو عمران خان صاحب عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے رہائی بھی دی جاتی ہے تو اس پر حکومت کسی طرح کا کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کرے گی۔ دوسری جانب حامد میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کہ اس وقت اتنی کمزور ہو چکی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، اور انہی وجہ سے پی ٹی آئی دن بہ دن اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جس طرح کے کام کر رہی ہے اور آپسی لڑائیاں اور میڈیا پر بیٹھ کر ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہی وجہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کمزوری کا باعث بن رہی ہے۔ تاہم یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کی مقبولیت اور بڑھ چکی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہی ہے، اور عمران خان صاحب جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے یا جس کو بھی الیکشن میں نامزد کریں گے، عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ جیت ہی جائے گا، کیونکہ پہلے بھی پی ٹی آئی میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ان کی وجہ سے چلتی ہے، اور پھر جب انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان کے نام کے ساتھ ہی اصل میں ان کا نام جڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا نام اترا تو لوگوں نے انہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔